آج سنیت بڑے خطرناک دور سے گزر رہی ہے. ایک طرف رافضیت کی کھائی ہے، دوسری طرف ناصبیت کا دلدل ہے. ہم سنیوں میں بھی ایک فرقے نکلا ہے، ناصبی ہے. وہ اہل بیت کی تعریف کرو، اہل بیت کی تعریف کرو تو اس کے ہاتھ میں پہلے ہی سے انک لگی ہوئی ایک مہر ٹھپا لگا دے گا شیعہ کا. یہ ناصبی ہے. ذکر علی عبادت، علی کا دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت. تو عبادت کرنا شیعت کہاں سے ہو گیا؟ لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، اہل سنت والجماعت کو تکلیف نہیں ہے. نو وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سمجھتے ہیں. نبی کے بعد اگر اسلام میں دین میں کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے. یہ سب مانتے ہیں. لیکن جہاں بات آ جائے گی اہل بیت کی، وہاں تنقیص کرنا شروع کر دیں گے. ارے ظالموں، کس نے حق دیا ہے تم کو؟ جو 1400 سال پہلے شخصیتیں گزری ہیں ان میں تقابل کرنے کا حق کس کو دیا ہے؟ ارے سارے صحابہ ہمارے لیے باعث تعظیم و تکریم ہے. نبی نے فرما دیا صحابیوں کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہے، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. تو تم کون ہوتے ہو صحابہ کے درمیان تقابل پیدا کرنے والے؟ مشاجرات صحابہ کو محفلوں میں بنانے والے، محفلوں میں بحث کا موضوع بنانے والے، یاد رکھیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مشاجرات صحابہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کبھی بھی بحث کا موضوع نہیں رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی عمل سے صحابی بنا ہی نہیں ہے. جب صحابی عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے عمل پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت سے، نبی کے روئے زیبا کو دیکھ لینے سے صحابی بنتا ہے، عمل سے صحابی نہیں بنتا. میرے پیارے، بہت سنبھل کے چلنا، بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی. طوفان دور سے آتا تھا تو ہم دیکھ لیتے تھے، اب طوفان ہماری بغلوں میں پل رہا ہے. بچا کے خود کو بھی رکھنا، اپنی نسلوں کو بھی رکھنا. جس طرح سے ایڈ نے مدرسوں کو تباہ کر دیا، ویسے یہ باہر کی دنیا کے ایڈڈ ایجنٹ بھی آپ کے عقیدے کو تباہ کرنے پہ لگے. ہوشیار رہنا میرے پیارے، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں. غفلت میں دھوکہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ہی بچہ تمہارا نہ رہے. میرے پیارے، اسی نظر سے دیکھو، بھوکا رہنا پڑے رہ جاؤ، لیکن ان بوٹیوں، ان شوربے اور سالن و مکھن میں ڈوبی ہوئی روٹیوں کو لات مار دو جو تمہارے ایمان کو خریدنا چاہتی ہے. ایسے فتنوں کو اپنے اندر پنپنے نہ دو. اپنے عقیدے کو، اپنی عقیدت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ 40 سال تکلیف میں اٹھا لیں گے، پھر نامعلوم سالوں تک آرام ہی تو آرام ہے. 40 سال کے آرام کے لیے نامعلوم سال کو اذیت میں ڈالنا، یہ کون سے نفع کا سودا ہے بھائی؟ اٹھا لیں گے
بارے گراں اٹھا لیں گے, مصیبتیں جھیل لیں گے, لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, کسی بھی حال میں نہیں کریں گے. عہد کرو کہ ان جیسے زمین پر رینگنے والے انسانی شیطانوں سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں یہ شیطان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. یعنی صرف شیطان ہی نہیں کرتا, شیطان کی شکل میں انسان بھی کرتا ہے. تو ہر انسان کو دیکھ کر انسان نہ دیکھ لینا, سمجھ جانا, دیکھنا یہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے. دھوکے میں نہیں آنا, دھوکے میں نہیں آنا. میرے پیارے, حق پر رہو, حق گو بنو, حق کے ساتھ رہو, حق کے ساتھ زندگی گزارو, اور دعا میں حق پر خاتمے ہونے کی دعا کیا کرو. اللہ پاک آپ سب کو سنی صحیح العقیدہ بغیر کسی ملاوٹ کے, جی بغیر ملاوٹ کے, بغیر